عطا کی ہوئی ماننا غلط ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے. یا اللہ کن کو عطا فرماتا ہے وہ بھی بتا دیا، رسول کو بھی، ایمان والوں کو بھی. تو ہم نے یہ جان لیا. تو اب قرآن میں کہیں نفی کا بیان ہے، کہیں اثبات کا بیان. شفاعت کا بیان دیکھیں گے تو کچھ آیتیں نفی کر رہی ہیں کہ اللہ کے حضور کوئی شفیع نہیں ہوگا، شفاعت کرنے والا، سفارش کرنے والا. نفی کی آیتیں کن کا بیان ہے؟ کافروں مشرکوں کا بیان کہ ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں. اور اسی قرآن میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی میں آپ پڑھتے ہیں اللہ کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی اس کے حضور شفاعت کر سکتا نہیں. تو پتہ چلا کہ اللہ کی عطا سے شفاعت کرنے والے ہیں، ہوں گے. قرآن سے ثابت، دونوں آیتوں کو ماننا ہوگا. اسی طرح فرمایا کوئی ولی نہیں ہے، کوئی اونچی، کن کا؟ کافروں کا، مشرکوں کا. ما لہم من ولی ولا نصیر، ان کا کوئی مددگار، کوئی ولی نہیں. ایمان والوں کے لیے بتایا کہ اولیاء بعضهم، ان کے آپس میں ایک دوسرے، بعضهم علی بعض، ایک دوسرے ان کے مددگار ہوں گے، ولی ہوں گے. تو جس قرآن سے نفی کی آیتیں ملی ہیں اسی قرآن سے اثبات کی آیتیں جن سے ثابت ہوتا ہے وہ بھی ملی ہیں. دونوں کو ماننا ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے. مخلوق میں جس کسی کو ملا اللہ نے دیا ہے، عطائی ہے، اس کو بھی ماننا ہوگا. اسی طرح علم. اب غیب کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی جو حواس سے چھپا ہوا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن میں ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. میں تمہیں بتاؤں گا. اُنَبِّئُ، وہی اگر مادہ معلوم ہو، نبا، نبی، یہ لفظ اس پر لوگ کہتے ہیں نبی کے معنی ہی غیب کی خبر دینے والا. مصباح اللغات چھپی ہوئی بازار میں ملتی ہے، مخالفوں کی چھپی ہوئی ہے، جو اختلاف کرتے ہیں، خلاف بولتے ہیں، ان کی چھپی ہوئی ہے. اس میں النبی المخبر عن الغیب لکھا ہے. نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبر دے. حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأُنَبِّئُكُمْ، میں بتاؤں گا تم کو تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا جوڑ کے رکھا ہے، کیا ذخیرہ کیا ہوا ہے، کہاں چھپایا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے، کیا کھایا ہوا ہے، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. حضرت عیسیٰ کا بیان قرآن میں ہے. کیا یہ بیان نہیں بتا رہا کہ ان کو کون خبر دے رہا ہے؟ اونچی. آپ رمضان کے مہینے میں سنتے ہیں خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں میں تھے، بدر کے قیدیوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا چچا فدیہ مقرر ہوا ہے 4000، جو دے دے رہائی لے لے. تو تم بھی منگواؤ گھر سے اور رہائی لے لو. انہوں نے انکار کر دیا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں. فرمایا گھر سے منگوا لو. انہوں نے کہا وہاں بھی نہیں ہے. طے ہوا تھا 4000، کوئی کم دے گا تو بھی. ان سے کہا گیا تم بھی فدیہ دو. انہوں نے انکار کر دیا، میرے پاس کچھ نہیں اور گھر میں بھی کچھ نہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جب مکہ مکرمہ سے چلے تھے تو دروازہ بند کر کے بند کمرے میں میری چچی ام الفضل کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ نہیں دے کے آئے تھے؟ اتنی بڑی اینٹ سونے کی میری چچی کو دی تھی اور کہا تھا یہ رکھ لو، میں واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ تمہارے کام آئے گی۔ حضرت عباس کانپنے لگ گئے، لرزنے لگ گئے، 300 میل کا فاصلہ ہے، بند کمرے میں اپنی بیوی کو سونے کی اینٹ دے رہا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں، جو کہہ رہا ہوں یہ سن رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اندازہ کیجئے جو لوگ مسلمان نہیں تھے وہ بھی یہ کہتے تھے نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کا علم ہوتا ہے، اور آج مسلمان کہلانے والے یہ کہیں کہ نبی کو علم نہیں، تو بتائیے کیا یہ لوگ ظلم نہیں کر رہے؟ آئیے اسی قرآن کو پڑھیے۔ میں نے کہا نا اس کو پھیلاؤں گا تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی۔ قرآن کی ہی ایک آیت اور پڑھتا ہوں، سورہ تکویر، اذا الشمس کورت، 30ویں پارے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ غیب بتانے میں اونچی، یہ لفظ بخیل کا معنی اگر نہیں معلوم تو سن لیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کو کنگال کہتے ہیں، پینی لیس، جس کے پاس مال نہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہوتا ہے، اس کو آپ کنجوس کہتے ہیں کہ وہ خرچ نہیں کرتا۔ تو کنگال اور ہے بخیل، کنگال تو وہ جس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کو آپ کنجوس انگلش والے مائزر کہتے ہیں، عربی میں بخیل کہ ہے مگر خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اب اس آیت سے کیا پتا چلا کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور وہ آگے بتاتے بھی ہیں، اس کے بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ تو قرآن تو یہ کہے کہ نبی کو اللہ نے غیب کا علم دیا ہے، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور کوئی یہ کہے کہ نبی جانتے ہی نہیں، تو پھر کس کی مانیں گے؟ ان کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ ہم اب ایک بات آپ کو اور بتا دوں، ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا عطا کیا ہوا علم مانتے ہیں۔ وہ کتنا ہے؟ پیمائش ہو سکتی اونچی، موٹی بات، سمجھدار کے لیے موٹی بات کہ جس نبی سے خود رب نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپانا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں رکھ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بعض غیب اور کچھ کہتے ہیں کل غیب، کلی علم یا بعض علم، یہ ایک بحث ہے۔ بعض کا مطلب تھوڑا سا، کلی کا مطلب سارا۔ اب میرا آپ کا بعض کیا ہے، رب کا بعض کیا ہے، برابر ہوگا؟ اونچی۔ بحث کرنے والوں کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کس کا بعض۔ بعض کا مطلب تھوڑا، سم، فیو۔ ایک تو ہے نا میرے آپ کے سوچنے میں کہ بعض،
جو میں جانتا ہوں اس کا بعض آپ بھی جانتے ہیں، وہ تو میرا ہو گیا، تو رب کا بعض کتنا ہوگا؟ کیا اس کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ عجیب باتیں ہیں جو کرتے ہیں یہ لوگ۔ انتہا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہیں۔ عالم کے معنی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، علم میں بھی، عمل میں بھی، شان میں بھی۔ اللہ کی مخلوق میں ان جیسا اونچی۔ جبریل امین آئے وحی لے کر۔ قرآن میں 3 طرح کی آیتیں ہیں نا، مقطعات، متشابہات، محکمات۔ مقطعات لکھے لفظ اکٹھے جاتے ہیں، پڑھے توڑ توڑ کے جاتے ہیں، جیسے الف لام میم، لکھتے اکٹھا ہیں، پڑھتے، اس کو مقطعات کہتے ہیں۔ کچھ سورتوں کے شروع میں یہ الفاظ ہیں، جبریل امین آئے اور آ کر پڑھا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد۔ حضور نے فرمایا جبریل میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں۔ میرے رب نے کیا فرمایا؟ میں جانتا بھی ہوں، علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں۔ جبریل جو لے کر آئے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا رب نے کیا فرمایا ہے۔ اب پوری مخلوق حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک کوئی ان حروف مقطعات کا اپنے طور پر ترجمہ کر سکتا؟ اونچی اے ہمت تو کرے، جو کرے گا غلط ہوگا۔ دعویٰ نہیں کر سکتا اس پہ کہ یہی معنی ہے۔ واضح طور پر بیان ہے کہ ان کا ترجمہ، ان کا معنی اللہ جانتا ہے ذاتی طور پر، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، اور کوئی اپنی طرف سے ترجمہ کر سکتا نہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، ذرا بات کریں نا، ادھر آئے نا، جواب دیں اس کا۔ تو یہ اس لیے آپ کو میں نے بتایا کہ جو نبی کے علم کا انکار کرتے ہیں خود کو عالم کیسے ثابت کریں گے؟ یہ کون سا علم ہے کہ تم پڑھ کر نبی کے علم کا انکار کرو؟ یہ جاننا کون سا جاننا ہے؟ یہ کیسا جاننا ہے؟ نبی کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان جیسا جاننے والا مخلوق میں کوئی نہیں۔ اب کتنا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس فیتا ہے، انچی ٹیپ ہے، میجرمنٹ کا کوئی بھی انسٹرومنٹ ہے، آپ ناپتے رہیے۔ آپ ایک عالم کا علم نہیں ناپ سکتے تو نبی کا کہاں سے ناپیں گے؟ 14ویں صدی میں جو ان کا نام لینے والا ہے اس کا علم نہیں ناپ سکتے تو آپ نبی کا علم کہاں سے ناپیں گے؟ جتنی آیتیں پڑھ کر، جتنے واقعات سنا کر یہ رد کرتے ہیں کہ علم نہیں تھا، انہی آیتوں، انہی واقعات سے علم ثابت ہوتا ہے۔ میں نے یہ جھلکی آپ کو کئی مرتبہ دکھائی ہے، ایک مرتبہ پھر دیکھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری سورت قرآن میں ہے، میں نے سال بھر اس کو بیان کیا تھا، جو لوگ آتے تھے انہوں نے سنا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آئے، انہیں یہ خیال رہتا تھا کہ ہمارا باپ یوسف کو زیادہ چاہتا ہے، ہمیں
کم چاہتا ہے، اس یوسف کو باپ کی نظروں سے دور کرو تاکہ باپ کی توجہ ہمیں ملے۔ حسد مار دیتا ہے بندے کو۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کرنے کا پروگرام بنایا۔ ایک دن پہلے والد کے پاس آئے۔ کتنا دیر پہلے؟ اونچی کہیے گا۔ ایک دن پہلے آ کے کیا کہا؟ ہم کل جا رہے ہیں سیر سپاٹے کو، پکنک منانے، تو ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے، جائے گا ہمارے ساتھ، کھیلے گا، کودے گا، یہ بھی سیر کرے گا، تو اجازت دیجئے اس کو بھی بھیج دیجئے۔ وہ آئے اور آ کر جو کچھ کہا قرآن میں پڑھیں آپ۔ سورہ یوسف، ارسلہ معنا غداً یرتع ویلعب، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی نگرانی کریں گے، نگہبانی، حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بیٹے آئے کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، کھیلنے کھانے جا رہے ہیں تو یہ بھی جائے گا۔ آگے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن پہلے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، میں ڈرتا ہوں کہ اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا لے، میں ڈرتا ہوں کہیں اسے، اونچی کہیے، ایک دن پہلے بھائی اجازت لینے آ رہے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم بے خبر رہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے اور اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ قالوا، ان بھائیوں نے کیا کہا؟ لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اسے بھیڑیا کھا جائے، ہم پورے جوان موجود ہوں، ایک جماعت ہے، پورا گروپ ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیے کی مجال کے ہمارے بھائی کو کھائے۔ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک دن، اونچی کہیے۔ آئیے سنیے، اگلے دن وہ گئے، بھائی گئے، لے گئے یوسف علیہ السلام کو ساتھ، ان کی قمیص اتاری، اس کو جھوٹا خون لگایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور رات کے وقت آئے، اندھیرے کے وقت۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات جب ہوئی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم گئے تھے، دوڑ کر آگے نکل گئے، اپنے سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو اس کو ایک دن پہلے حضرت نے کیا فرمایا تھا؟ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے۔ جو بات اگلے دن آ کر بیٹوں نے کرنی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دن پہلے فرما رہے ہیں، علم تھا یا نہیں تھا؟ اونچی کہتے ہیں علم ہوتا تو جا کر کنویں سے نکال لاتے۔ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے، وہ جانتے تھے اللہ اسی طرح کنویں سے یوسف کو نکال کر مصر کے تخت پر پہنچائے گا۔ میں سمجھانے کے لیے بات کر دوں، اللہ نہ کرے آپ کے کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات پیش آئے، صرف سمجھنے کے لیے بات، کسی کو کوئی آ کے بتائے کہ تمہارے بیٹے کو، بھائی کو، عزیز کو اس طرح فلاں جانور نے کھا لیا، آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، فوراً کہیں گے چلو
مجھے اس جگہ لے کے چلو. اگر جانور نے کھایا ہے کوئی ہڈیاں کوئی گوشت کوئی چیز کچھ تو بچا ہوگا, جا کے دیکھیں, شواہد گواہیاں اکٹھی کریں کہ کیا ہوا ہوگا کیسے ہوا ہوگا. جائیں گے تفتیش کریں گے, 4 آدمیوں کو لیں گے کہ دیکھو بھئی کیسے ہوا کیا ہوا. آرام سے بیٹھے نہیں رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو آ کے کہہ رہے ہیں جی بھیڑیا کھا گیا, وہ آرام سے بیٹھے. کیوں؟ پتا ہے نا کہ کیا ہوا ہے. اگر پتا نہ ہوتا تو جاتے یا نہ جاتے؟ پوچھ رہا ہوں. تم جس واقعے کو سنا کے علم کی نفی کر رہے ہو وہی واقعہ بتا رہا ہے کہ انہیں علم تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا فرمایا؟ فرمایا فصبر جمیل قال بل سولت لکم انفسکم, یہ تمہارے اپنے نفسوں کی بنائی ہوئی بات ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا. بڑا سیانا بھیڑیا تھا کہ اس نے اندر سے یوسف کو کھا لیا. قمیص پوری سالم کی سالم موجود ہے. وہ اس نے اگر پنجے مارے ہوتے تو اس کے کتنے ٹکڑے ہو چکے ہوتے. پورا قمیص موجود ہے, اندر سے یوسف کو کھا گیا قمیص. یہ تمہاری بنائی ہوئی بات ہے. فصبر جمیل, میں صبر کروں گا وہی اچھا ہے. انہیں پتا تھا کہ اللہ نے میرے اور یوسف کے درمیان یہ جدائی ڈالی ہے. یہاں سے یوسف کو آگے اللہ مصر کے تخت تک پہنچائے گا, اور جو خواب یوسف نے دیکھا ہے وہ پورا ہوگا کہ چاند سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اسی سے تو ساری بات سورہ یوسف آپ سن چکے. میں نے صرف یہ ایک واقعہ سنا کر آپ کو کیا بتایا کہ یہ اس واقعے کو سنا کے کہتے ہیں, تم کہتے ہو نبی کو علم ہوتا ہے, نبی جانتا ہے, نبی کو خبر ہوتی ہے. تو دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم نے تو اس کو کنویں میں ڈالا ہے, وہ کنویں میں موجود ہے, جاتے اور نکال کے لے آتے. تو تمہاری سوچ تو اتنی ہے, وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں, ایک دن پہلے بتا رہے ہیں, تم نے جو آ کے کہنا مجھے پہلے سے معلوم ہے. قرآن اسی بات کو ثابت